اللہ کے نبی نے عثمان کو پھر بلایا، عثمان وہ وقت یاد رکھ، ایک وقت آئے گا یہی خانہ کعبہ ہوگا، یہی مکہ کی سرزمین ہوگی، اور یہی خانہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، اور میں جس کو چاہوں گا وہ چابی دوں گا۔ حضرت عثمان ہنسنے لگے، آپ یتیم اور آپ جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں، جن کے پاس مال پیسہ عہدہ جائیداد ڈگری کچھ بھی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور مکے کو فتح کروں گا اور اس خانہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، اور جس کو میں چاہوں گا اس کو چابی دوں گا؟ کہاں عثمان ایسا ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا، پھر تاریخ نے اس وقت کو دہرایا کہ ہاں عثمان کو اپنے پاس بلایا، عثمان چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دی، کہا چابی حضرت عثمان سے لی۔ حضرت عثمان کا سر جھکا ہوا تھا، حضرت عثمان کا سر جھکا ہوا تھا۔ عثمان یاد کر اس وقت کو، ایک وقت تھا جب ہم آئے تھے، ہم عمرہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ اس خانہ کعبے کی چابیاں دے دے، تو نے ہمیں چابیاں نہیں دی تھی۔ اس وقت میں نے تجھے ایک بات کہی تھی کہ عثمان وہ وقت بھی آئے گا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور اس مکے کی سرزمین کو میں فتح کروں گا اور اس کی چابیاں میرے پاس ہوں گی، اور جس کو میں چاہوں گا چابیاں اس کو ملیں گی۔ حضرت عثمان، اللہ کے نبی نے جب دیکھا اس کا سر جھکا ہوا تھا، اٹھا کے دوبارہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں چابیاں دے دیں۔ کہا عثمان وہ اس وقت تو نے جو اپنی تربیت کا مظاہرہ کیا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اخلاق کا حکم ہے، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا حکم ہے۔ تو نے اس وقت ہمارے دل کو دکھایا تھا، ہمارے دل پہ سر میں لگائی تھی، اس وقت جو چوٹیں ہمیں اور صحابہ کو لگی تھی وہ ہم کبھی بول نہیں سکتے، لیکن عثمان وہ تیری تربیت تھی، میری تربیت یہ ہے، میں اعلان کرتا ہوں یہ چابی عثمان کے پاس ہوگی اور قیامت کی صبح تک عثمان کی نسل کے اندر یہ چابی چلے گی۔ ایک بار حضرت عثمان نے جب یہ دیکھا، اتنا بڑا اخلاق، اتنا اخلاق کا اتنا بڑا مظاہرہ کہ میں نے کیا برتاؤ کیا، میں نے برا بلا اللہ کے نبی کو اس موقع پہ کہا، اللہ کے نبی کو دیکھ کے باہر نکالا، اور اس قسم کا حالات اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے معاملہ کیا، اور اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی حضرت عثمان کلمہ نہیں پڑا ہوا کہ مسلمان تب دے رہے نہیں، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کہا عثمان یہ چابی تیرے پاس رہے گی اور قیامت کی صبح تک تیری نسل کے اندر یہ چابی چلتی رہے گی۔ جہاز عثمان نے جب یہ برتاؤ دیکھا، یہ اخلاق دیکھے، تو اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنے اونچے اخلاق کے 20 رمضان المبارک آتی ہے، 20 رمضان المبارک آتی ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، مکہ کو فتح کیا جاتا ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس موقع پہ اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل کی تھی۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، اور یہ وہ سورت قرآن کی جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی سورت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، کوئی صورت اس کے بعد قرآن کی نازل نہیں ہوئی۔ یہ صورت نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی؟ جس وقت اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کرا۔ جب مکہ فتح ہوا، ایک دور وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا، مکہ کے اندر تھے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کو یہاں سے مجبور کر کے نکالا گیا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے، جیسے میں نے پہلے کہا بھی کہ اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا، اللہ کے نبی کو مکہ کے اندر رہنے نہیں دے رہے، اللہ کے نبی کو اوپر ظلم ہر قسم کے خلاف مشرے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف مشرے ہوتے ہیں، دار الندوہ کے اندر مشرے ہو رہے ہیں، قتل کرنے کے مشرے ہو رہے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ یہاں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر دیں، مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے جائیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑنے لگے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پلٹ پلٹ کے پیچھے مکہ کو دیکھ رہے تھے، خانہ کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ اے مکہ تو میرا شہر ہے، تو میرا گھر ہے، میرا دل چھوڑنے کا نہیں کر رہا، میرا دل چھوڑنے کا نہیں کر رہا، لیکن یہاں کے ظالم لوگ ہیں، یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے، یہاں ظالم لوگ ہیں، یہاں دین کا کام کرنے نہیں دیتے، رب کا حکم آ چکے، آج چھوڑ رہا ہوں، بار بار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکہ جاتے ہیں تو آگے اللہ کے نبی کے لیے اس طواف کو، خانہ کعبہ کو نہیں کھولا جاتا۔ حضرت عثمان کو بلایا اللہ کے نبی نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس خانہ کعبے کی چابی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا کہ خانہ کعبے کو کھولو، ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے، لڑائی کرنے کی نیت سے نہیں ہے۔ کہا میں نہیں کھولتا، تکبر کے اندر تھے نا، حضرت عثمان تکبر میں تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہیں سے واپس ہونے کا حکم ہو رہا ہے، واپس نکل جاؤ یہاں سے، آپ کو عمرے کی اجازت نہیں، خانہ کعبہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور 17 رمضان المبارک کو مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی ٹولیاں بنا لی، آگ جلانا شروع کر دی تھی تاکہ دوسرے کو، دشمنوں کو، ابو سفیان کو لگے کہ لشکر بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوتے، اس سے پہلے نہیں تھے۔
تو کہا کہ جب ابو سفیان کا جو لشکر تھا، کافروں کا جو لشکر تھا دشمنوں کا، ان کو لگے کہ لشکر بہت بڑا ہے، تو نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی آگ یہاں جلائی، تھوڑی وہاں، تھوڑی وہاں. اس وقت تو ظاہر ہے یہ لائٹیں وغیرہ یہ چیز تو نہیں، آگ کی روشنی پہ اسی پہ گزارا ہوتے تھے. جب ابو سفیان نے دیکھا وہ اتنے وسیع میدان میں اتنی جگہ جگہ آگے، تو یہ تو بہت بڑا لشکر ہے. فوراً کہا کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں امان دے دے، امان دے دے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. بغیر جنگ کے اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح دینی تھی. اور اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پہلے تھا کوئی ایک مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہوتا اور بڑی مشقتیں اسلام میں داخل ہوتے، بڑے حالات آتے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ مکے کی گرم زمین کے اوپر لٹا کے اور سینے پہ چٹانیں رکھی جاتی اور کہا جاتا کہ کلمے سے انکار کر دو، ہمارے بتوں پہ ایمان لے. گھر والوں کی طرف سے یہ حالات آتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، کہا یا رسول اللہ میرا ایمان مجھے گوارا نہیں ہے، یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں. گئے مکہ کی سرزمین پہ، وہاں خانہ کعبہ کے درمیان جا کے آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور کتنے حالات کفار نے اتنا مانا کہ بے ہوش ہو چکے تھے، اٹھا کے گھر لے کر آئے اور ہوش کے اندر آئے. سب سے پہلے اپنی ماں سے یہی کہا کہ اماں جان بتاؤ اللہ کے نبی کی کیفیت کیسی، اللہ کے نبی کا حال کیسے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اے نبی جی اب قبیلے قبیلے ہو کے اسلام میں داخل ہوں گے، آج فوج در فوج ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. بڑے بڑے قبائل آئیں گے، حوازن کے اور طائف کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور سارے کے سارے آ کے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. ہاں آپ نے کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر. آپ نے تکبر نہیں کرنا، اپنے سر کو اٹھانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا کہ ہاں دیکھو دیکھو آج میں نے فتح کر دیا ہے. تکبرانہ لہجے نہیں، نعرے نہیں لگانا. چند صحابہ جو شیلے تھے نعرے لگائے اللہ کے نبی کا، نہیں 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 مجھے یہ حکم نہیں ہے. اپنی آوازوں کو پس کر دو. اللہ کے نبی آتا ہے کہ جس اونٹ کے اوپر اللہ کے نبی سوار تھے، وہ شاہانہ انداز سے جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اندازے لگائیے کہ وہی مکہ جہاں سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا آج وہی مکہ ہے. 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ اور فاتحانہ انداز سے اور شاہانہ انداز سے اس اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. اور اللہ کے نبی کا سر، مفسرین نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اہل سیر لکھتے ہیں عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام کا سر جو تھا اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا. کچھ فخر نہیں، کچھ تکبر نہیں. آج ہمارے ووٹوں کے دن آتے ہیں، کوئی نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، جیت جاتا ہے تو کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں، کتنے تکبرانہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں ایسا دیکھا نا میں نے فلاں کے مقابلے کے اندر، یہاں 10,000 کا لشکر ہے اور مکہ کی سرزمین کو فتح کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی. اور جس موقع پہ اللہ نے قرآن کی صورت نازل کر کے خوشخبری بھی سنا دی کہ اب فوج در فوج سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. جب ابو سفیان نے کہا کہ امن چاہیے، ہمیں امان دیجیے، ہمیں امان دیجیے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. صحابہ کو کہا کہ اپنے جذبات کو، یا رسول اللہ 22 سال جنگیں لڑی ہیں، یا رسول اللہ 22 سال ہمارے خلاف مشورے کرتے رہے ہیں، یا رسول اللہ 22 سال ہمیں قتل کرنے کے مشورے ہوتے رہے ہیں، ہمارے کتنے صحابہ کو شہید کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. آج وہی کہوں گا جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا، وہ کنویں کے اندر اٹھا کے پھینکا. وہ باپ سے بہانہ کر کے لے کے گئے، راستے میں جاتے ہوئے اٹھا کے دائیں بائیں پھینکتے رہے کنویں کے حوالے. وہاں سے نکلے مصر کی بازار کے اندر بولی لگتی ہے، وہاں مصر کے بازار کے اندر غلام بن کے وہاں ایک محل کے اندر جا کے وہاں تہمت لگتی ہے، 10 سال جیل کے اندر گزارتے ہیں. لیکن جب بھائی سامنے آتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم کے الفاظ کہتے ہیں، آج آپ پہ کوئی ظلم نہیں، آج آپ سب کو معاف کیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. کہا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے جو کیا ہے اپنی تربیت کے مطابق کیا ہے، کفار نے جو کیا ہے اپنی تربیت کے مطابق کیا ہے. میں وقت کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ میں بدلہ لوں. کہا نہیں، سارے صحابہ کو کہا اپنی تلواروں کو بند کر دو. جب ابو سفیان نے امان لے لی ہے، امان چاہتے، اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو، جب اس وقت امان دوں گا. وہاں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. پھر اللہ کے نبی نے ایک جھنڈا اٹھایا، کہا جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو بھی امن ہے. پھر اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، کہا جس کے پاس اسلحہ ہے اس کو بند کر دو، اسلحے کو چھوڑ دو، وہ بھی امن کے اندر ہے. جو اس کے علاوہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا. سارے کے سارے جو تھے کچھ ابو سفیان کے گھروں میں پھر اعلان ہو گیا. کہا کسی کو جگہ نہیں ملتی ابو سفیان کے گھر کے پاس، کسی کو جگہ نہیں ملتی جھنڈے کے جس پر اسلحہ نہیں ہے. کہا جو جس گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے دروازوں کو بند کر دو، کہا اس کو امان دیا جائے گا. اور یوں اللہ کے نبی مکے کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک دور تھا جہاں اللہ کے نبی کو مار کے نکالا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے خلاف مشورے ہو رہے تھے اور اسی گھر کے باہر 100 تلواریں ننگی لے کے کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی کو قتل کریں گے. وہاں اللہ کے نبی اس حال میں وہاں سے نکلے تھے. تو اس انداز سے اللہ رب العزت نے اس فتح مکہ کا موقع آیا، یہ 20 رمضان المبارک تھا.
یہ 10 رمضان کو وہاں سے قافلہ نکلا 10,000 کا لشکر، 17 رمضان المبارک کو فتح مکہ کے دائیں بائیں ایک ایک پڑاؤ ڈال دیا، اور 3 دن مذاکرات آپس میں چلتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ 20 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوئے، اور چابی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر، اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے اندر وہ چابی